اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائی کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم ختم ہونے والی دنیا اور منقطع ہونے والی زندگی میں کیسے دلچسپی رکھتے ہیں۔ بے شک اطاعت گزاروں کے لیے جنتیں ہیں جن کے 8 دروازوں میں سے وہ داخل ہوں گے۔ ہر جنت میں 70,000 باغ ہیں۔ ہر باغ میں یاقوت کے 70,000 محل ہیں۔ ہر محل میں زمرد 70,000 حویلیاں ہیں اور ہر حویلی میں سرخ سونے کے 70,000 گھر ہیں۔ اور جنت میں بے بہا بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں اور بڑی آنکھ والی حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی صلہ ان کے اعمال کا ہے۔ جنتیوں کو اس میں نہ موت آئے گی، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ غمگین ہوں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ نماز ادا کریں گے، نہ بیمار ہوں گے اور نہ بول و براز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اور وہ اس میں سے نہ نکالے جائیں گے۔ لہٰذا جو اسے طلب کرنا چاہتا ہے، یعنی جو جنت کا طلبگار ہے اور جسے اللہ تعالیٰ کے اعزاز و اکرام، جوار رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سچائی، دنیا کی اہانت اور کم پر قناعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے یا فرائض و واجبات نماز میں بھولے سے تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو نماز لوٹانا واجب ہے، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو سجدہ سہو کافی نہیں بلکہ نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ کوئی ایسا واجب ترک ہوا جو واجبات نماز سے نہیں بلکہ اس کا وجوب امر خارج سے ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ امر خارج سے مراد یہ ہے مثلاً خلاف ترتیب قرآن پاک پڑھنا ترک واجب اور گناہ ہے، مگر اس کا تعلق واجبات نماز سے نہیں بلکہ واجبات تلاوت سے ہے، لہٰذا سجدہ سہو نہیں کیا، البتہ اس سے توبہ کرے۔ فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، لہٰذا دوبارہ پڑھیں۔ سنتیں یا مستحبات مثلاً ثنا، تعوذ، تسمیہ، آمین، تکبیرات انتقالات اور تسبیحات کے ترک سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، نماز ہو گئی۔ مگر اس نماز کو دوبارہ پڑھ لینا مستحب ہے، اگرچہ بھول کر ترک کیا ہو یا جان بوجھ کر۔ نماز میں اگرچہ 10 واجبے ترک ہوئے، سہو کے 2 ہی سجدے سب کے لیے کافی ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر 10 واجبات بھی نماز میں سے آپ نے چھوڑ دیے تو سب کے لیے 2 ہی سجدے کافی ہیں۔
تعدیل ارکان مثلاً رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یا 2 سجدوں کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا بیٹھنا بھول گئے، سجدہ سہو واجب ہے۔ دعائے قنوت یا تکبیر قنوت بھول گئے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ قرات وغیرہ کسی موقع پر سوچنے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقفہ گزر گیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ سجدہ سہو کے بعد بھی اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ اتحیات پڑھ کر سلام پھیریے اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قعدوں یعنی سجدہ سہو سے پہلے اور بعد میں درود شریف بھی پڑھیے۔ امام سے سہو ہوا یعنی امام سے کوئی غلطی ہوئی اور سجدہ سہو کیا تو مقتدی پر بھی سہو واجب ہے۔ اگر مقتدی سے بحالت اقتدا سہو واقع ہوا تو سجدہ سہو واجب نہیں اور نماز لوٹانے کی بھی حاجت نہیں۔ میرے بہت سے مسلم بھائی ناواقفیت کی بنا پر اپنی نماز ضائع کر بیٹھتے ہیں، لہٰذا یہ مسئلہ خوب توجہ سے سنیے۔ مسبوق یعنی جو ایک یا کئی رکعتیں فوت ہونے کے بعد نماز میں شامل ہوا، اس کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں۔ اگر قصداً پھیرے گا تو نماز جاتی رہے گی اور اگر بھول کر امام کے ساتھ بلا وقفہ فوراً سلام پھیرا تو حرج نہیں، لیکن یہ نادر صورت ہے، یعنی ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اور اگر بھول کر سلام امام کے کچھ بھی بعد پھیرا تو کھڑا ہو جائے، اپنی نماز پوری کر کے سہو واجب کرے یعنی سجدہ سہو کرے۔ مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے اگرچہ اس کے شریک ہونے سے پہلے ہی امام کو سہو ہوا ہو اور امام کے ساتھ سجدہ سہو نہ کیا اور اپنی بقیہ پڑھنے کھڑا ہو گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرے اور اس مسبوق سے اپنی نماز میں بھی سہو ہوا تو آخر کے یہی سجدے اس امام والے سہو کے لیے بھی کافی ہیں۔ قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اتنا پڑھا کہ جیسے اللہم صلی علی محمد تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ درود شریف پڑھا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسری رکعت کے قیام میں تاخیر ہوئی، لہٰذا اتنی دیر تک خاموش رہا، جب بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ درود شریف پڑھنے والے پر تم نے سجدہ کیوں واجب بتایا؟ تو سیدنا امام اعظم نے عرض کیا اس لیے کہ اس نے بھول کر یعنی غفلت سے پڑھا۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب پسند فرمایا۔ کسی قاعدہ میں تشہد سے کچھ رہ گیا تو سجدہ سہو واجب ہے، نماز نفل ہو یا فرض۔ اب میں آپ کو سجدہ سہو کا طریقہ بتلائے دیتی ہوں۔ اتحیات پڑھ کر، بلکہ افضل یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے۔ سیدھی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کیجئے۔ سیدھی سے مراد دائیں ہاتھ کی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کیجئے، پھر تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیجئے۔ سجدہ سہو کرنا بھول جائے تو سجدہ سہو کرنا تھا اور بھول کر سلام پھیرا تو جب تک مسجد سے باہر نہ ہوا دوبارہ سجدہ سہو کر لے۔ میدان میں ہو تو جب تک صفوں سے متجاوز نہ ہو یا آگے کو سجدہ کی جگہ سے نہ گزرا ہو تو جو چیز مانع بنا ہے مثلاً کلام وغیرہ منافی نماز اگر سلام کے بعد پائی گئی تو اب سجدہ سہو نہیں کر سکتا۔